السلام علیکم. وائس آف وومن کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر سعدیہ کمال. خواتین ہمیں بہت سارے شعبوں میں نظر آتی ہیں، لیکن کچھ ایسی خواتین بھی ہیں جن کی مختلف جہتیں ہیں. ایک ہی شخصیت میں مختلف جہتوں کی حامل شخصیت ڈاکٹر رفعت المنتہا ہمارے ساتھ ہیں. آج ہم آپ کو ان سے ملوا رہے ہیں. یہ ڈاکٹر بھی ہیں اور انہوں نے فیملی میڈیسن میں اپنی ڈاکٹریٹ کی ہے. اس کے علاوہ فلم پروڈیوسر ہیں اور آج کل یہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں شفٹ سپروائزر ہیں کورونا کے حوالے سے. ان سے ہم بات کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر رفعت المنتہا. کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر رفعت، آپ دیکھنے میں تو ایسے لگتا ہے کہ بہت سافٹ اسپوکن اور اس طرح سے، لیکن اتنی ساری چیزیں آپ اس طرح سے نفیس خاتون آپ نے کیسے کی؟ آپ ڈاکٹر بھی ہیں، فیملی میڈیسن میں آپ نے کیا ہے اپنا MBBS، اور اس کے بعد ساتھ میں اتنی چیزیں چلا رہی ہیں اور پھر فلم پروڈیوسنگ میں بھی آپ چلی گئی ہیں. کس طرح سے کیا آپ نے؟ اصل میں یہ آل آف اے سڈن ہوا. مطلب اللہ میاں آپ کے لیے پہلے سے ہی راستہ بنا کر رکھتا ہے کہ آپ نے کس اس میں جانا ہے. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر ہوں. آئی ایم اے گریجویٹ فرام فاطمہ جناح میڈیکل کالج. اس کے بعد میری شادی ہوئی، امریکہ چلی گئی، بچے ہوئے تو پھر مطلب مجھے اپنے پروفیشن کو تھوڑا سائٹ پہ رکھنا پڑا، کیونکہ ایز اے وومن فرسٹ پرائیورٹی میری وہ بچوں کی ہے، ان کی تربیت، ان کی سب کچھ. ناؤ دے آر الحمدللہ گرون اپ. اور اٹرنی میرا ایک پیشن تھا بننا. میں میس اسکول آف لا، میساچیوسیٹس اسکول آف لا US میں، وہاں پہ میں نے اینڈوور میں اپنی ایجوکیشن لی. اس کے بعد میں پاکستان آئی، یہاں پہ بار کا لائسنس لیا الحمدللہ. اور میں نے دیکھا کہ جس فیلڈ میں بھی میں جاتی ہوں وہاں پہ ہیزرڈس بہت زیادہ آ جاتے ہیں. اب امریکہ رہی ہوں، پاکستان رہی ہوں، تو اپنے رائٹ کے لیے آپ کو لڑنا پڑتا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور یہ جو فلم پروڈیوسر بنی ہیں آپ، یہ کیسے بنی ہے؟ یہ ہمیں تھوڑا سا بتائیں. فلم پروڈیوسر ہے ایسے بنی. سلام کرتی ہوں پاکستان کے کویکس کو جنہوں نے ایک ایک کر کے میرے کلینکس کو ناکام بنایا. میں نے جہاں بھی کلینک کھولا وہاں پہ ہاسپٹل کھولا، کویکس میرے مقابلے میں آ کے بیٹھے. اور باوجود نہ تو شہباز شریف کی گورنمنٹ اسے کنٹرول کر سکی، نہ کرنٹ گورنمنٹ. مطلب آئی ایم سوری ٹو سے کہ ایجوکیشن اس کنٹری میں لے لی جاتی ہے، مل جاتی ہے. والدین بہت اسپینڈ کرتے ہیں ایجوکیشن پہ، لیکن اس کی قدر نہیں ہوتی. تو آپ اس طرح سے سمجھتی ہیں کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ اگر گھر سے باہر نکلیں، ماشاء اللہ آپ اس طرح سے ایک رول ماڈل ہیں کہ آپ ایک بتا رہی ہیں کہ ایک مدر بھی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے اپنے بچوں کو ٹائم دیا، ایون کہ آپ نے اپنا پروفیشن بھی جو ہے وہ اس طرح سے چھوڑ کے بچوں کی تربیت کے لیے اپنا ٹائم وقف کیا. تو خواتین کے لیے کیا سمجھتی ہیں، کیا مشکلات ہیں؟ خواتین کے لیے سب سے پہلے تو مشکلات ہیں ان کا جینڈر. آپ یو آر اے فیمیل، حالانکہ فی پہلے آتا ہے میل سے، لیکن میل تو ہے نا. تو سب سے پہلے تو ان کی جینڈر ڈسکریمنیشن ہے، چاہے امریکہ ہو چاہے پاکستان ہو. یعنی آپ وہاں پر اپنے 15 ایئرس اسپینڈ کر کے آئی ہیں امریکہ میں، اس کے باوجود آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جینڈر جو وائلیشن ہے وہ وہاں پہ بھی تھی؟ جی. اس کے بعد آتی ہے لیک آف ایجوکیشن. آپ جو ہیں لیک آف ایجوکیشن کہیں گے یا لیک آف اویئرنیس؟ لیک آف اویئرنیس. ایجوکیشن بھی ٹو سم ایکسٹینٹ. اور مطلب آپ کو قانون پتہ نہیں ہوتے. فار ایگزامپل میں نے فلم بنائی ہے، اب اٹس مائی رائٹ ٹو بی این انڈیپینڈنٹ پروڈیوسر. اٹس مائی رائٹ کہ میں سنیماز میں فلم لگاؤں، لیکن وہ سب لوگ خریدے ہوئے ہیں، وہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ مطلب مونوپلی ہے وہاں پہ. یہ ایک ڈائلیما ہے ہماری پاکستانی فلم انڈسٹری کی ختم ہونے کا. تو گورنمنٹ اس پہ کوئی قدم نہیں لیتی. الحمدللہ میں اٹرنی ہوں. آئی نو دا رائٹ وے، آئی نو دا رائٹ پیتھ، اینڈ دیٹ واز
competition commission. Alhamdulillah, I was fully, I mean, مجھے پورا انصاف ملا وہاں پہ. اچھا، آپ تو ڈاکٹر رفعت اٹرنی ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ کا جو براٹ اپ ہے وہ ایک ایسے شہر میں ہوا ہے جو پنجاب کا ہم کہہ دیں کہ سب سے بڑا سٹی لاہور ہے، تو آپ وہاں کی ہیں اور آپ نے وہیں پہ ہی ساری تعلیم لی ہے، لیکن آپ کس طرح سے سجیسٹ کریں گی کہ کیونکہ ہماری زیادہ تر جو پاپولیشن ہے نصف آبادی کا حصہ ہے اور وہ گاؤں اور دیہاتوں میں ہماری خواتین رہتی ہیں، ان کو ان کے رائٹس کا نہیں پتہ. ایگزیکٹلی. آپ مطلب وومین ایجوکیشن پہ آپ اویئرنیس، ابھی میں بھی اپنے ایک چینل ہے نو یور رائٹس، اس میں یہی بات کرتی ہوں. جس رائٹ کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا، آپ جیسے پولیس والے آپ کو اوپنلی روک لیتے ہیں، نہیں کوئی بھی لا انفورسمنٹ اتھارٹی آپ کو روک لیتی ہے، رائٹ، اندھا دھند بغیر کسی پرمیشن کے، بغیر کسی وجہ کے. تو دس از انفلٹریشن ان لائف اینڈ لبرٹی دیٹ از گرانٹیڈ بائی آور کانسٹیٹیوشن. سو آپ کو اگر پتہ ہوگا، یہ بیسک چیزیں تو پتہ ہونی چاہیے. امریکہ میں کوئی جاہل بھی ہو، کیسے پتہ ہو کیا کرنا چاہیے، یہ بتائیں نا. جیسے آپ جیسی شعور رکھنے والی ایجوکیٹڈ جو خاتون ہے وہ کیا کر سکتی ہے ان کے لیے؟ میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں تو اویئرنیس پھیلا سکتی ہوں تھرو، آپ ماشاء اللہ ایک جہاد کر رہی ہیں اپنے چینل کے تھرو. وومین پہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، بہت اسٹرگل کیا. اسی طرح اور چینلز پہ آپ وہ کر سکتی ہیں. آپ خود دیہات میں جا کے وومین مطلب وومین ویلفیئر کے لیے انفارچونیٹلی ایجنسیز تو بہت بنی ہیں، کوکس وومین پروٹیکشن کے لیے، ایبیوز پریونٹ کرنے کے لیے، لیکن بس یہ ہوائی وہ بنتی ہیں کھانے پینے کے لیے. میں اوپنلی بات کرتی ہوں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو کچھ عرصے سے لیجسلیشن ہوئی ہے، لیکن بات آ جاتی ہے اسی امپلیمنٹیشن کی کہ وہ نہیں ہوتی. ناظرین، ہمارے پروگرام کا سلسلہ وائس آف وومین کا جاری ہے. ڈاکٹر رفعت المنتہا ہمارے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم واپس آتے ہیں اور مزید ان سے جانتے ہیں کہ یہ فیملی میڈیسن کے حوالے سے ہمیں کیا سجیسٹ کرتی ہیں. ویلکم بیک. وائس آف وومین میں ہمارے ساتھ ہماری گیسٹ موجود ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، اٹرنی بھی ہیں اور فلم پروڈیوسر بھی ہیں، اور آج کل یہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں شفٹ سپروائزر ہیں، کرونا کے حوالے سے کام کر رہی ہیں. ان کی شخصیت کے مختلف ڈائنامکس ہیں اور ان سے ہم بات کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر رفعت المنتہا، اگر ہم بات کریں فیملی میڈیسن میں آپ نے کی، آپ نے اس کو کیوں چوز کیا کہ فیملی میڈیسن میں آپ نے کرنا ہے، اور خواتین پہ امپیکٹ کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے؟ آئی تھنک فیملی میڈیسن میں ایک تو یہ ہے کہ آپ مطلب سارے اسپیئرس کو کور کرتے ہو، بچے، بوڑھے. یو آر مور سمپتھیٹک، یو کین مینیج دیٹ. مطلب ایز اے فیملی، ایز اے فیمیل آپ کا کانفیڈنس بڑھتا ہے. آپ کا جب انٹریکشن ہوتا ہے سارا کچھ بچوں کا آپ اچھے طریقے سے وہ کر سکتے ہو، بروٹ اپ کر سکتے ہو. آپ کو جیریاٹرک پرابلمس پتہ چلتی ہیں. اور میں نے یہ پایا فیملی میڈیسن میں کہ ہمارے کنٹری میں سائکیٹرک پرابلم زیادہ ہیں کلچر کی وجہ سے، جن کو کوئی اٹینشن نہیں ملتی. تو یہ ایز اے فیملی پریکٹیشنر آپ کم سے کم کسی کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہو اور کسی کی سمپتھی شیئر کر کے اللہ بھی آپ کو اجر دے گا. ویسے یہ کاؤنسلنگ جو ہے صرف کیا خواتین کی ہی ہوتی ہے؟ اگر ہم کہیں کہ یہ سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں، مردوں کی بھی اسی طرح سے ہوتی ہے؟ ہاں جی بالکل. یہ تو ایک سب ایک پرابلمز دونوں طرف ہی ہوتی ہیں، دونوں اینڈ پہ. کیونکہ آپ نے کلچر ڈیفیکلٹیز اور اس کی بات کی ہے جو ہماری ٹیبوز ہیں، کیونکہ ان کا زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین پہ زیادہ پڑتا ہے، جس طرح وائلیشن یا ڈسکریمنیشن کی بات کرتے ہیں. اچھا، تو ڈاکٹر رفعت المنتہا یہ بتائیں کہ آپ ایک فیمیل ہونے کے ناطے مطلب یہ کس طرح مشکل ہے، اور آپ ایک اچھی مدر بھی ہیں، تو کس طرح سے یہ سب کچھ آپ نے مینیج کیا؟ ایکچولی مطلب آئی واز براٹ اپ بائی فیملی جس میں ویلیوز بہت زیادہ تھی. تو میری سب سے بیسٹ پرائیورٹی تھی کہ میں اپنی جو
اولڈسٹ ٹریڈیشنز ہیں، اپنے کنٹری کا کلچر ہے، اپنے کنٹری کی جو اچھی ویلیوز ہے، خاندانی ویلیوز، وہ بچوں میں ٹرانسفر کروں، بجائے اس کے کہ میں میٹیریلسٹک مطلب اپروچ کی طرف جاؤں. انفارچونیٹلی پیرنٹس سے میں ریکویسٹ بھی کروں گی کہ اپنی پرانی ویلیوز کو بھولیں نا، وہی دیں اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو، اور اسی میں سکون ہے، اسی میں. اب کرونا جیسے آ گیا ہے، مطلب میجورٹی از گیٹنگ الحمد للہ بائی دا گریس آف گاڈ گیٹنگ بیٹر، مطلب صحت یاب ہو رہے ہیں ہم، اس لیے کہ وی آر بیک ٹو آور کیا کہتے ہیں اسے، توکل جو خدا پہ ہمارا اٹھ گیا تھا، اس پہ ہم واپس آئے ہیں. اور یہ توکل دینا یہ ہماری فیملی ویلیوز میں. صحیح، یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ ہمیں اپنی وہ جو پرانی روایات ہیں، اقدار ہیں، ہمیں ان کو نہیں چھوڑنا، ان کو اپنے بچوں میں بھی لے کے آگے اپنی مطلب نسل جو ہے ہماری ان تک اس کو آگے منتقل کرنا ہے. تو وقت دینا بھی تو بہت مشکل ہوتا ہے نا. ایک خاتون ہونے کے ناطے آپ اپنی انرجی کس کس کاموں میں لگائیں، کس طرح سے پورے گھر کے سیٹ اپ کو لے کے چلیں، باہر جاب کریں، اور اتنی مشکلات. اس کے لیے جو نئی آنے والی خواتین ہیں، جو اس وقت تو ماشاءاللہ سے ہماری بہت خواتین آ چکی ہیں، ان کے لیے آپ کی ایز ڈاکٹر، ایز مدر، ایز وومن کیا آپ کی سجیشنز ہوں گی؟ ہاں دیکھیں جی، ٹائم تو دیا جا سکتا ہے. آپ کچن میں ہو تو آپ اپنے بیٹا ایون بیٹی کو اکمپنی کر سکتے ہو، آؤ میرے ساتھ کمپنی بھی دو، وہ بھی کرو. آپ کہیں باہر جا رہی ہیں کسی فنکشن میں، آپ بچوں کو بھی ساتھ لے کے جا سکتی ہیں. یہ آپ پہ ہے، آپ اپنی ایک اپنے اور بچوں کے بیچ ایک وال بناتی ہیں، یا کبھی بنائی ہی نہیں وال، مطلب ان میں انٹرمنگل ہو کے چلتی ہیں. آپ کو کافی چیزیں مطلب کر سکتے ہیں. ہمارے وہاں امریکہ میں تو ایسے ہی ہوتا تھا، فیملی ڈنرز ہو رہے ہیں تو بچے ساتھ جا رہے ہیں، بچوں کا الگ وہ بنا ہوا آپس میں بچے کر رہے ہیں، ہم لوگ الگ آپس میں انٹرمنگل کر رہے ہیں. صحیح. اچھا، تو آج کل آپ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں شفٹ سپروائزر ہیں کرونا کے حوالے سے، تو کیسا رہا ہے آپ کا تجربہ، کیا چل رہا ہے یہ سب؟ ایسا ہے کہ وہاں پہ ڈاکٹر ناصر شاہ ہیں فیملی میڈیسن کے ہیڈ، ان کا بہت بیسٹ انیشیٹو تھا کہ ٹیلی فون پہ ہم لوگوں کو یہ سہولت دیں فری آف کاسٹ. اٹس اے والنٹیرلی سروس. کافی سارے ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں اس پہ والنٹیرلی، اور ٹیلی فون پہ ہم سہولت پیش کرتے ہیں ان لوگوں کو کہ میڈیسنز بتاتے ہیں، سمٹمز دیکھتے ہیں، ان کو ریفرل کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اور سمپتھیٹک پھر اگین آپ کسی کو کام ڈاؤن کر دو، وہی آپ کے لیے وہ ہے. مطلب ایک پازیٹیو دیکھیں نا، اس میں مورٹیلٹی کے اونلی 2% ریٹ ہے. وائی یو آر بادرنگ، مطلب وائی یو گیٹ بادرڈ سو مچ. تو اس کے علاوہ پلازما ڈونرز کی لسٹ بناتے ہیں ہم لوگ کے جس کو کرونا ہو چکا ہے، اینٹی باڈیز ہیں، تو مطلب وہ آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں کسی کو پلازما. یہ اس کے علاوہ میڈیسنس کی جو پور پیشنٹس ہوتے ہیں وہ میڈیسن کو نہیں افورڈ کر پاتے، جو وینٹیلیٹر، جب آپ اس پہ جاتے ہو وینٹیلیٹر تب بہت ایکسپینسو میڈیسن ہے وہ، تو وہ ارینج کرنے میں البتہ تو ملنی مشکل ہوتی ہے. صحیح. وہ ارینج کرنے مطلب میں یہ سارا جو ہے، مطلب یہ سارا کام اس طرح سے ہوتا ہے. تو یہ عموماً یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خواتین میں کرونا کیسز کم ہیں. اس کی وجہ شاید ایک موبلٹی ہے کہ خواتین کی، کیونکہ گھروں میں اندر بند رہتی ہیں، اور دوسرا کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ بہتر بتا سکیں گی، کہا جا رہا ہے کہ یہ امیون لیول جو ہے وہ خواتین کا زیادہ بہتر ہے. ہاں جی زیادہ بہتر ہے، لیکن اگین آپ کے پارٹنر کی وہ ہونا بہت ضروری ہے. امیونٹی میں آپ کا جو فیملی سپورٹ ہے، چاہے وہ ہسبینڈ ہو، بھائی ہو، باپ ہو، مدر ہو، بہن بھائی ہو، وہ بہت ضروری ہے. فیملی سپورٹ، فرینڈس کی سپورٹ، وہ امیونٹی بوسٹ کرتی ہے آپ کی. اچھا، تو اور اللہ کے قریب آف آل، اللہ کو جس نے دوست بنا لیا
اس کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. ڈیفینیٹلی. تو اب آپ کیا سجیسٹ کریں گی کہ ہماری جو خواتین جب آنے والی ہیں، جو نئی ابھی جو اسٹوڈنٹس ہیں، پڑھ رہی ہیں، ہماری نیو جنریشن آ رہی ہے، وہ کون سے پروفیشن کو چوز کریں؟ دیکھیں جی، پروفیشن ایسا وہ جو بھی چوز کریں، سبھی اچھے پروفیشن ہیں. بینگ وومن ہم لوگ ہر جگہ اپنی دھاک بٹھا سکتے ہیں. تو صحیح. لیکن بس اپنی قابلیت اور صلاحیتوں کے بل بوتے پہ، جی نہ کہ خاتون ہونے کے ناطے. جی بالکل. صحیح. لیکن بس آپ ایسا وے آف لائف چنیں جیسا میں نے بتایا. بچوں کو آپ ساتھ رکھیں، کیونکہ آپ کی فرسٹ پرائیورٹی بینگ وومن یہی ہے نا کہ آپ ہسبینڈ کی نسل آگے بڑھاتی ہیں، تو اس کی پرورش آپ اچھی کریں. پروفیشن اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کی بیٹر مطلب تربیت کریں اور ویلیوز ان میں رکھیں، ان کو آپ نہ بھولیں. بس یہ وہ ہے. جی ڈاکٹر رفعت المنتہا، آپ کا بے حد شکریہ. تھینک یو. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اتنی اہم ایسی معلومات مطلب دیں کہ ایز مدر مطلب مجھے بھی لگ رہا ہے کہ کافی چیزیں مجھے آپ سے سیکھنے کو ملی ہیں. آپ کی بے حد مہربانی. تھینک یو. جی ویورز، آپ دیکھ رہے تھے وائس آف ویمن میں ڈاکٹر رفعت المنتہا ہمارے ساتھ ہیں. کتنی ان کی شخصیت جو ہے، ان کے اتنے پہلو آئے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ایز مدر ہم کس طرح سے اپنے بچوں کو اپنی پرائورٹی پہ رکھیں، اور ان کی تربیت میں ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کرنی، ان کو ساتھ رکھنا ہے، ان کو لے کے چلنا ہے. اور خواتین کے لیے پروفیشن کوئی بھی ہو، اس میں ظاہر ہے ڈیڈیکیشن آپ کی ضرور کام آتی ہے، آپ کی محنت آپ کی ضرور کام آتی ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ کمال کو دیجیے گا اگلے پروگرام تک اجازت. اللہ نگہبان.